ہندوستان میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، لیکن ان بادشاہوں میں ایک بادشاہ کا نام حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ اونچی آواز سے بولو۔ یہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سبکتگین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بیٹے ہیں۔ حضرت سلطان محمود سبکتگین جو تھے، وہ ان کا پیشہ یہ تھا کہ وہ جاتے تھے شکار کھیلنے کے لیے، شکار کر کے لاتے، کوئی ہرن کوئی چیز لاتے، لوگوں کو بیچ دیتے یا پھر اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت بیچتے، تو اسی طرح ان کا گزارا چلتا۔ حضرت سبکتگین کہتے ہیں کہ میں ایک دن گیا شکار کھیلنے کے لیے، صبح کا گیا تو عصر کا ٹائم ہو گیا، مجھے کوئی شکار ہاتھ میں نہ آیا۔ کہتے ہیں کہ پھر مجھے ادھر سے رات بھی قریب تھی، جنگل تھا، ڈر بھی لگتا تھا کوئی درندہ ہی نہ آ جائے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا تو ایک ہرن کا بچہ تھا، وہ میں نے پکڑ لیا۔ میں نے کہا چلو کوئی اور شکار ملتا ہے یا نہ ملے تو اس کو ہی ساتھ لے جاتا ہوں۔ کہتے میں نے وہ ہرن کا بچہ پکڑا اور پھر میں نے واپسی کی راہ لی۔ کہتے میں تیز چلتا آیا تو پھر میں ایک دم پیچھے دیکھا تو کیا دیکھا کہ اس ہرن کی جو بچے کی ماں ہے وہ بھی بھاگتی آ رہی ہے۔ کہتے ہیں میرے دل کے اندر رحم آیا، میں کھڑا ہو گیا اور میں نے گویا کہ اس کو دیکھنا شروع ہو گیا کہ وہ بھیک مانگ رہی تھی کہ میرے بچے کو مجھے واپس دے دو۔ حضرت سبکتگین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے دل کے اندر رحم آیا تو میں نے اس کا بچہ، میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، شکار پھر کھیل لیں گے، ایک ماں ہے تو یہ دوڑتی ہوئی آ رہی ہے تو اس کا بچہ اس کو واپس کر دوں۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہ بچہ چھوڑ دیا، وہ بھاگتا اپنی ماں کے پاس گیا۔ حضرت سبکتگین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں دیکھتا رہا۔ اس نے اپنے بچے سے پیار کیا۔ جب تھوڑا سا آگے کہتے ہیں میں چلا، وہ ہرن جو ہے وہ اپنے بچے کو لے کر اندر جنگل کی طرف روانہ ہو گئی۔ کہتے میں کھڑا دیکھتا رہا۔ جب میں نے تھوڑا سا آگے چلنا چاہا تو میں نے پھر دیکھا وہ ہرن تھوڑا سا آگے بچے کو چھوڑ کے پھر واپس آ گئی، پھر آ کے مجھے دیکھنا شروع ہو گئی، گویا کہ وہ مجھے شکریہ ادا کر رہی تھی کہ آپ نے میرے بچے کو مجھے واپس دے دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں آیا اور رات کو آ کے سو گیا، قسمت جاگ اٹھی۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ تو نے میری جو ہے وہ جانوروں پر، میری مخلوق پر رحم کیا ہے، ہم بھی تمہیں اس کا صلہ دیں گے، تمہیں بادشاہی عطا فرما دیں۔ فرمایا اللہ نے تمہیں مخلوق پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں، کیونکہ وہی دل وہی بادشاہ بن سکتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی انسان جو ہے وہ حکمرانی کی بھی قابل ہوتا ہے اور حکومت کے قابل بھی وہی ہوتا ہے، وہ مسلمانوں کا امیر بھی وہی بن سکتا ہے جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی محبت ہو۔ ایک محبت ہرن کو چھوڑ دیا، بچے کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے میرے مخلوق پر رحم کیا ہے، ہم تمہیں بادشاہی عطا فرمائیں گے، پھر آپ گورنر بنے۔ کیونکہ جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت میاں شیر ربانی، کہنا سبحان اللہ، حضرت میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ کہتے ہیں میں نے بڑی عبادتیں کی، بڑے چلے، بڑے وظائف کیے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک دن جا رہا تھا، سردیوں کا موسم تھا، جھڑی لگی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک کتیا جو ہے وہ اس نے بچے دیے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے جب کتیا جو ہے وہ بچے دیتی ہے تو کتے کے جو بچے ہوتے ہیں اس کی آنکھیں 2 4 5 دن نہیں کھلتی ہیں، بعد میں جا کے کھلتی ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ تکلیف کی وجہ سے اس کے پاس کوئی جگہ بھی نہیں تھی، کوئی سایہ بھی نہیں تھا، کوئی کہ وہ کتیا اپنے بچوں کو لے جاتی۔ کہتے ہیں کہ میں نے، حضرت میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے اس کتیا کو بھی اٹھایا، اس کے بچوں کو اٹھایا، اور کہتے ہیں میں ان کو ایک کمرے کے اندر جا کے رکھا جہاں پر بارش نہیں ہو رہی تھی اور سردی کی وجہ سے وہ کانپ رہے تھے، تو میں نے جو ہے وہ آگ بھی جلا دی۔ کہتے ہیں کہ جب میں یہ کام کر رہا تھا تو میں نے کتیا کو دیکھا کہ اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا ہوا تھا، اس کے آنسو گر رہے تھے۔ جب اس کے آنسو بہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے مجھے زمانے کا ولی بنا دیا ہوا۔ یہ حضرت میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں، ان کا یہ عالم ہے۔ جو جانوروں پر رحم کرے اس کو اللہ اتنا مقام عطا فرما دیتا ہے، اور جو انسانوں پر رحم کرے اللہ تعالیٰ اس کو کتنا مقام عطا فرماتا ہے۔ یہ تو جانوروں پر رحم کرنے کا یہ صلہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ہے
کہ ایک عورت جب جا رہی تھی تو اس نے ایک کتے کے بچے کو دیکھا کہ وہ پیاس لگی ہوئی تھی، لیکن اس نے کھوئیں کے دیکھا کہ آس پاس کوئی چیز نہیں تھی، تو اس نے اپنا دوپٹہ اتارا اور اپنی چپل جوتا جو تھا وہ پانی تک گزارتی تھی، پانی تک پہنچتا تھا، پانی میں ڈبو کے وہ باہر نکلتی تھی، اس کے اندر چند قطرے جو ہوتے تھے وہ کتے کے منہ میں ڈال دیتی تھی۔ جب یہ ادا اس کی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر اتنا رحم کھایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا ہے۔ اور کئی اس طرح کی مثالیں ہیں کہ جب وہ سیاہی جو ہے وہ بنی اسرائیل کا شخص جب لکھ رہا تھا تو اس کے قلم پر ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی سیاہی چوسنے کے لیے، تو انہوں نے اس وقت تک قلم نہیں اٹھایا جب تک اس نے کہا اگر اٹھاؤں گا تو اس کو پیاس لگی ہوئی ہے۔ تو یہ بخشش کے بہانے ہیں۔ جب بندہ جو ہے وہ اللہ کی مخلوق پر، جانوروں پر اتنا رحم کرتا ہے، جب وہ انسانوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کتنا مقام عطا فرمائے گا۔ تو بادشاہی کے قابل ہی وہ شخص ہوتا ہے جس کے اندر مخلوق کا رحم پیدا ہو، جس کے اندر مخلوق کے بارے میں درد پیدا ہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی حکومت کیسے عطا فرما دی تھی؟ آپ انصاف اتنا اچھا کرتے تھے کہ کئی بار میں نے پہلے بھی سنایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ بیٹھ کے رو رہے تھے، تو کسی نے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اتنے جوان ہو کے جس سے جو ہے وہ سورج بھی ایسے آنکھ دکھائیں تو سورج کی روشنی غائب ہو جاتی ہے، زمین کے اندر پاؤں مارتے ہیں تو زلزلہ جو ہے وہ رک جاتا ہے، تو بتاؤ تو صحیح عمر یہ مسئلہ کیا ہے، رو کیوں رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا یار یہاں سے بکریاں گزر رہی تھی، یہ جو پل ہے نا یہاں سے بکریاں گزر رہی تھی اور پل تھوڑا سا ٹوٹا ہوا تھا، ایک بکری کا پاؤں اس پل کے اندر آ کے زخمی ہو گیا، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن عمر سے پوچھے گا کہ اے عمر بتا تیری حکومت میں ایک پل ٹوٹا ہوا تھا، وہاں سے بکریاں گزری اور ایک بکری کا پاؤں زخمی ہو گیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ درد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو درد دل کا درد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ حکمرانی ان کو ہی عطا فرما دیتا ہے۔ اسلام اس کو ہی کہتا ہے حکومت، جی اسلام حکمران اس کو ہی بناتا ہے جس کے اندر دل کے اندر مسلمانوں کے لیے درد ہو، جانوروں کے لیے بھی درد ہو، اللہ کی مخلوق کے لیے بھی درد ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج تو کوئی بھوکا ہے یا چیختا ہے تو چیخا جائے، اس کو حکمرانوں کو کیا ہے، لیکن قربان جاؤں اسلام اتنا ڈاڈا ہے اور اتنا پیارا ہے کہ جب کسی کو بھوک لگتی تھی، جب کوئی گھر بھوکا ہوتا تھا، جب ان کے گھر میں راشن نہیں ہوتا تھا، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام یہ نہیں کہتا تھا چلو کوئی بات نہیں ہے، تم امیر المومنین ہو تو تم گھر سوئے رہو، تمہیں کیا ہے، نہیں، اسلام یہ کہتا تھا عمر اپنا جو ہے وہ بوری بیت المال سے جاؤ اور راشن پانی سارا ان کو نہ بلاؤ، اپنے کاندھے پہ رکھ کر دے کے آؤ۔ یہ اسلام ہے جو انداز حکمرانی سکھاتا ہے کہ تو حضرت سبکتگین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل کے اندر محبت کس کی؟ ایک جانور کی، کہ اس کی ماں آ رہی ہے، کہا ٹھیک ہے، بھیج دیا اس کو، ہرن کو بھیج دیا واپس، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہی عطا فرمائی، ایک گورنر بنے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو محمود سا بیٹا عطا فرمایا، کہے نا سبحان اللہ جناب، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایسا بیٹا عطا فرمایا، اور فرمایا جو میری مخلوق پر رحم کرے ہم اس کو بادشاہی بھی عطا فرمائیں گے، اور پھر اس کی اولاد ایسی اس کو عطا فرمائیں گے قیامت تک لوگ اس کا ذکر کرتے رہیں گے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسا بیٹا عطا فرمایا، پھر غزنوی میں آپ پیدا ہوئے تھے حضرت سلطان محمود، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی عطا فرما دی۔ ایسی محبت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہ ایک شخص نے قرضہ دینا تھا کسی شخص کا، 5000 روپے تھا اس وقت قرضہ، تو اس نے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا، حضور میں بڑا پریشان ہوں، قرضہ دینا ہے، تو قرضے والا کہتا ہے قرضہ دو، میں کیا کروں؟ میرے آقا مولا نے ارشاد فرمایا جاؤ سلطان محمود کے پاس چلے جانا۔ حضور رات کو خواب میں تشریف لے آئے، فرمایا صبح جانا سلطان محمود کے پاس اور اس کو جا کے کہنا کہ رسول اللہ میرے خواب میں آئے تھے اور فرما رہے تھے کہ 5000 روپے میرا قرضہ اتارو۔ وہ شخص جب اٹھا صبح تو اس نے کہا کہ جناب یہ تو دعویٰ تو کرتے ہیں تو پھر اس کی دلیل بھی مانگیں گے۔ بادشاہ پھر بادشاہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں جناب اس طرح تو سارے کہیں گے سانو خواب آیا ہے،
جس طرح عام لوگوں کو لوٹنے کا ایک طریقہ ہے کہ جناب کہہ دیتے ہیں توڑے بابا جی میرے خواب چ ایسی تو چیز مانگ رہے سن، ہاں جی، وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے والد صاحب ایندے خواب آئے سی، اور اے نہیں سمجھ آتی کہ والد صاحب انہوں دے خواب چلے گئے تو تھوڑے خواب کیوں نہیں آئے؟ دوسروں کے خواب میں تو چلے جاتے ہیں، توڑے خواب جنہ گلوں جس سے مانگنا ہے وہ ڈائریکٹ ان کے خواب میں کیوں نہیں آتی؟ یہ ایک نیا طریقہ ہے لوگوں سے مانگنے کا اور ویسے نکلوانے کا۔ لیکن قربان جاؤں، میرے آقا مولا آئے، فرمایا جاؤ جا کر سلطان محمود سے جا کر کہنا کہ اس کو قرض دے دو۔ اب ایک راز بھی فاش کرنا تھا اور سلطان محمود کی پاور کو بھی بتانا تھا، عشق کو بھی بتانا تھا۔ اب وہ شخص صبح اٹھا تو اس نے کہا کہ اگر میں گیا سلطان محمود کے پاس اور اس کو جا کر کہا کہ رسول اللہ میرے خواب میں آئے ہیں اور حضور نے مجھے کہا ہے کہ جاؤ اس سے قرضہ لے لو، تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ اگر اس نے مجھے کہا کہ دلیل کیا ہے تو میں کیا دلیل کے طور پر کیا کہوں گا؟ وہ شخص نہیں گیا، رات کو پھر سو گیا۔ حضور پھر خواب میں تشریف لائے، فرمایا گیا نہیں ہے۔ عرض کیا حضور اگر میں اس کے پاس گیا تو اس نے کہنا ہے بھائی دعویٰ تو تم کر رہے ہو، تمہارے پاس نشانی کیا، دلیل کیا ہے؟ تو حضور میں اس کو کیا کہوں گا، اس لیے میں نہیں گیا۔ میرے آقا مولا نے فرمایا جاؤ اسے سلطان محمود سے جا کر کہہ دینا، اس کو کہنا کہ اس وقت تک تو سوتا نہیں ہے جب تک 5000 بار میری ذات پر درود پاک نہیں پڑھ لیتا ہے۔ فرمایا یا یہ بات اس کو پتہ ہے یا ہمیں پتہ ہے؟ کہا کہ اس کو یہ بھی جا کے کہنا سلطان جو 5000 بار تو درود پاک سلام بھیجتا ہے نا، ہم تیرے درود پاک سنتے بھی ہیں، اس کا جواب بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اب شخص کے پاس مہر واجب ہوگی، اس کو پتہ چل گیا، جب صبح چلا گیا سلطان کے پاس اور سلطان سے جا کر کہنے لگا حضور رات کو رسول میں نے 5000 روپیہ قرضہ ہے اور میرا قرضہ اتاریں، رسول اللہ میرے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا جا کر سلطان محمود سے لے لو۔ اب مجھے یہ ایمان سے بتائیں کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ریاست بنائی اور آپ حکمران تھے، آپ کے خزانے میں حلال کا مال تھا تو رسول اللہ نے بھیجا نہ مانگنے کے لیے؟ سبحان اللہ، ہاں جی، کتنی کیسی باریکی بات، تھا تو رسول اللہ نے، نہیں تو اور لوگ نہیں تھے۔ حضور کسی کا تو کہہ سکتے تھے، جب بادشاہ امانت دار ہو، جب امانت دار ہو تو پھر رسول اللہ بھی خواب میں آ جایا کرتے ہیں۔ جب وہ سامنے گیا سلطان کے تو سلطان پھر سلطان ہی تھے، آپ سے کہنے لگا حضور راتی رسول اللہ میرے خواب چاہے سی تے 5000 روپیہ دیو۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا بھائی نشانی کیا ہے؟ ایسے تو پھر سارے ہی کہیں گے آج تو کہہ رہے ہیں کل نو اور آ جائے گا، کل نو پرسوں اور آ جائے گا، ایسے تو سارے کہیں گے 10 نا۔ اس نے کہا سلطان بات یہ ہے، حضور نے مجھے رات کو ارشاد فرمایا تھا جا کے سلطان نو گل کری، تو اس وقت تک سوتا نہیں ہے جب تک ہم پر 5000 بار درود پاک نہیں پڑتا، اور ہم تیرے درود سنتے بھی ہیں، تیرا درود کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ تو پھر سلطان دے اپنی جگہ تو اٹھ پیا نا، ہاں جی، سلطان تو پھر کھڑا ہو گیا اپنی جگہ سے۔ اس نے کہا یہ بات تو آج تک میں نے کسی کو نہیں بتائی، آج تک میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ اس وقت تک میں سوتا نہیں ہوں جب تک حضور سے جو ہے وہ درود پاک نہیں پڑتا۔ فرمایا اس کے لیے جو ہے وہ خزانے کھول دو، اور فرمایا ہن 5000 دی گل نہیں ہے، جنہ تیرا دل کردا ہے چک کے لے جائے تھوں، ہاں جی، اور جب تمہارا دل کرے، جب دل چاہے، تم نے پوچھنا کسی سے نہیں ہے۔ اپنے سپاہیوں کو بلایا، فرمایا اے بندے نو ویکھ لو، جدوں آوے اینو روکنا کوئی نہیں، تے جننے پیسے لے کے جاوے چلا جا یار۔ آپ نے اس کو فرمایا، کہنے لگے ایک بات تو مجھے یہ بھی معلوم ہو گئی ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ حضور پتہ نہیں درود پاک سنتے بھی ہیں کہ نہیں سنتے، حضور پتہ نہیں درود پاک ہم تو پڑھتے ہیں، مولوی کہتے ہیں حضور سنتے ہیں، تو کہتے ہیں آج مجھے اس بات کا بھی پکا یقین ہو گیا کہ ہمارا حضور درود پاک سنتے بھی ہیں، ہاں جی، اور ہم درود پاک جب پڑھتے ہیں حضور سنتے بھی ہیں، اور حضور اس کا جواب بھی عنایت فرما دیتے ہیں۔ یہ سلطان محمود، پھر حضور سے عشق کیسا تھا حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی۔ جب یہ پتہ چلا نا کہ حضور تو میرا درود پاک سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، پھر آپ کا ایک غلام تھا ایاز، اور ایاز کے بیٹے کا نام تھا محمد، بیٹے کا نام محمد تھا۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تو ایک لمبی کہانی ہے، بس میں تھوڑا سا بتا رہا ہوں، اختصار کر رہا ہوں کہ ایاز اتنا وفادار تھا حضرت سلطان محمود غزنوی کا کہ اقبال نے بھی کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ وہ ایاز کی قبر لاہور کے اندر ہے، اور لاہور کا پہلا گورنر
ایاز ہی تھے جن کو سلطان محمود نے بھیجا تھا سومناتھ مندر کو فتح کرنے کے بعد۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بیٹے کا نام تھا۔ جب سلطان نے ایک بار جوش میں آ گئے، سلطان بادشاہ ہی ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا بھائی میرا جو محل ہے، میرا سارا قلعہ ہے، اس کا دروازہ بند کر دو، جو باہر ہیں ان کو باہر رہنے دو، جو اندر ہیں ان کو اندر رہنے دو۔ اب دروازے بند کر دیے گئے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے محل کے۔ آپ نے فرمایا بھائی جتنے قیمتی ہیرے ہیں نا وہ سارے لا کے سامنے رکھ دو، جتنے قیمتی ہیرے ہیں وہ سارے رکھ دو۔ تو سلطانوں کے پاس ہیرے ہوتے تھے، وہ ہیرے جواہرات جتنے بھی تھے، موتی، وہ سارے لا کے رکھ دیے گئے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آپ نے فرمایا بھائی جس کو جو ہیرا چاہیے جا کے اس پہ ہاتھ رکھ لے، جس کو جو چاہیے اس چیز پہ جا کے ہاتھ رکھ لے، یہ چیز اسی کی ہے۔ جب وزیروں مشیروں نے سب نے دیکھا تو وہ سارے دوڑے، اس نے کہا بادشاہ کیا بات کر رہے ہو، ایک بار پھر سوچ لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ ایاز نے بھی کہا بادشاہ یہ کیا کہہ رہے ہو، ایک بار پھر سوچ لو۔ اس نے کہا میں نے سوچا ہے جو جس چیز پہ ہاتھ رکھ لے گا وہ چیز اسی کی ہے۔ تو سب نے ہیرے جواہرات، کسی نے کسی چیز پہ ہاتھ رکھ لیا، کسی نے کسی چیز پہ ہاتھ رکھ لیا۔ تو ایاز ساتھ کھڑا تھا، تو ایاز بھاگتا ہوا آیا اور اس نے سلطان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ لیا، اس نے سلطان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اب سلطان مسکرا کے کہنے لگا ایاز یہ کیا بات ہوئی، سب نے ہیروں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور تو نے کسی ہیرے پہ ہاتھ نہیں رکھا، اور تو نے آ کے مجھے پہ ہاتھ رکھ دیا، یہ کون سی بات ہے۔ حضرت ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کہنے لگے بادشاہ میں نے تو تجھے کہا تھا کہ پھر سوچ لو، آپ نے کہا تھا جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اسی کا ہے۔ جب آپ نے یہ کہا تو میں نے آپ پہ آگ کے ہاتھ رکھ دیا کہ مجھے ہیرے جواہرات نہیں چاہیے، مجھے تو چاہیے۔ جب تو میرا ہو جائے گا پھر سارا کچھ میرا ہی ہے، جب تو میرا ہو جائے گا پھر سارا کچھ تو میرا ہی ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں ہم اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، کبھی کسی چیز کو اپنا بنا رہے ہیں، کبھی کسی چیز کو اپنا بنا رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ کو اپنا بنا لیں تو پھر دنیا کی ساری چیزیں ہماری ہیں، پھر ساری چیزیں اسی کی ہیں جو اللہ کے ساتھ وہ لگا لے۔ حضرت دادا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے جنہوں نے رب کے ساتھ لگائی ہے، پھر بے موسم پھلوں کی ضرورت پڑی تو پھل بھی حاضر ہو گئے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بارے مشہور تھا، انہوں نے کہا کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے ان کی جب بیمار ہو گیا تو اس نے کہا کہ جناب مجھے ایک تازہ سیب چاہیے، کسی نے کہا کہ سیب ہوگا تو اس کا علاج ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ حضرت مجدد پاک کو آپ کو جیل میں رکھا گیا تھا، کسی نے کہا یہ تو موسم ہی نہیں ہے سیبوں کا، کہاں سے لے کر آئیں؟ تو کسی نے کہا ایک بندہ ہے جو بے موسم پھل لا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کون سا ہے؟ انہوں نے کہا یہ مجدد پاک ہے، باہر نکالو اس کو۔ تو حضرت مجدد پاک باہر آیا، آپ نے فرمایا کیا چاہیے، ایسے ہاتھ کیا تو سیب سامنے رکھ دیا۔ جی جب اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے پھر جو کائنات کی چیز ہوتی ہے پھر اسی کی ہو جاتی ہے۔ ایاز کہنے لگا بادشاہ میں نے ہیرے ہورے تو کوئی نہیں چاہیے، میں نے تو چاہیے تو جو تو میرا ہو گیا پھر سارے ہیرے ہی۔ یہ محبت تھی ایاز کی، اور ایاز کے بیٹے کا بڑی باتیں ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے، سکون آتا ہے ایاز اور محمود کی۔ تو ایاز کے بیٹے کا نام تھا محمد۔ جب ایک دن ایسا آیا، ایاز سے بڑا پیار کرتا تھا سلطان محمود رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جا رہے تھے تو سلطان ایاز کا بیٹا جو ہے وہ گزر رہا تھا، تو آپ نے اس کو اشارہ کیا اور فرمایا او ایاز کے بیٹے میری بات سنو۔ پہلے نام لے کر پکارتا تھا بادشاہ، آج نام نہیں لیا اس کا بلکہ یہ کہا او ایاز کے بیٹے میری بات سنو۔ اب بولیاں، لہجے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور شعور عطا فرمایا، یہ کسی کی بولی سن کے نہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کہاں سے بات کر رہا ہے۔ وہ کسی کی زبان سامنے ہم بات کرتے ہیں، آگے والا بندہ سمجھ جاتا ہے یہ جناب غصے میں بات کر رہا ہے، یہ پیار سے بات کر رہا ہے، اتوں گل کر رہے تھے، دلوں گل کر رہے ہیں، پتہ چل جاتا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی انہوں نے کہا شاید کوئی بادشاہ کو مجھ سے ناراضگی ہو گئی ہے، جب بھی پکارا مجھے میرے نام سے پکارا ہے، لیکن آج انہوں نے کہا وہ ایاز کے بیٹے، اپنے والد کو جا کے کہا ابا جی سلطان ناراض ہو گئے ہیں۔ کہا کیوں بیٹا؟ کہا آج انہوں نے میرا نام نہیں لیا بلکہ کہا او ایاز کے بیٹے میری بات سنو۔ دونوں باپ بیٹا آ گئے،
حضور آپ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں یار ایاز، میں نے آپ سے کیسے ناراض ہونا ہے؟ تو کہا حضور آج آپ نے میرے بیٹے کا نام نہیں لیا اور میرا نام لے کر پکارا، او ایاز کے بیٹے میری بات سنو۔ تو حضرت سلطان محمود غازنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور آپ نے فرمایا یار بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو نام ہے نا آپ کے بیٹے کا، یہ نام ہے محمد، اور آج تک یہ نام میں نے بغیر وضو کے نہیں لیا۔ یہ ہمارے حکمران تھے جنہوں کی حکمرانیاں آج بھی دلوں میں قائم ہیں۔ آج بھی دل جو حضور کے غلام ہیں نا، جب سلطان محمود کا نام سنتے ہیں تو دل ان کے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ آج ایمان سے کوئی بھی ایسا، انہوں نے تو کوئی جو ہے وہ دوسری چیزیں بنائیں گے، ان کے پاس تو اللہ معاف کرے قیامت تک جو نام لے گا تو ایسے نام لوگ جو ہے وہ ان کے ناموں سے نفرت تو کریں گے۔ تاریخ سب کی لکھی جانی ہے، اور تاریخ آج سے صدیاں بعد جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، صدیوں بعد تاریخ لکھی جائے گی کہ جناب فلاں بندہ آیا تھا، فلاں نے یہ کر دیا تھا، فلاں نے یہ کر دیا تھا، فلاں نے یہ کر دیا تھا۔ اس وقت بھی تاریخ لکھنے والے تھے، لیکن قربان جاؤں 1000 سال سے اوپر گزر گیا سلطان محمود کو، گئے وہ دنیا سے، لیکن آج بھی سلطان محمود کا جب بھی نام آتا ہے تو حضور کے غلاموں کے اندر جان آ جاتی ہے۔ ہاں جی، سلطان کہا کہ یہ میں نے کبھی بھی بغیر وضو کے نام نہیں لیا، آج میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں نے ان کا نام لینا مناسب نہیں کیا، بلکہ میں نے ایاز کے بیٹے کہہ کر پکارا ہے۔ یہ حضرت سلطان محمود غزنوی کا حضور سے عشق تھا، حضور سے محبت تھی۔ اور سب سے بڑی بات ہمارے لاہور کے اندر ہی حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسے کے طالب علم ہیں سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی۔ آج تو مدرسوں کو جہالت کی فیکٹریاں کہا جاتا ہے، اور اتنا معاذ اللہ ان کو گرایا جاتا ہے کہ شاید جتنا مظلوم اور جتنا غربت سے ان کو دیکھا جاتا ہے، شاید نہیں، یہ غربت کی اور کسی چیز کی فیکٹریاں نہیں ہیں، بلکہ اسلام کے قلعے ہیں، اسلام کا قلعہ یہ مدرسے ہی ہیں۔ ہر جگہ جہاں بھی جائیں تو آپ کو، ہم بھی مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، باتیں تو آپ کی بہت ہیں، میں سناتا جاؤں تو ختم ہی نہ ہو، اور باتیں اتنی دلچسپ ہیں سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ آپ نے سومناتھ پر 16 حملے کیے تھے، اور سومناتھ کا مندر انہوں نے کیسے بنایا تھا؟ 56 ستون سے 500 جو ہے وہ کماری عورتیں ادھر، لڑکیاں ادھر چھوڑ دیتے تھے، وہ جو شادی ان کی نہیں کرواتے تھے، اور دیوداسیوں کو کہا جاتا تھا۔ بڑی ایک لمبی ہسٹری ہے اس کے اندر، سونا جو بہت سارا کچھ کیا ہوا تھا، اور انہوں نے ایسے مزین کیا ہوا تھا سومناتھ کے اندر بدھ کو کہ جو بھی اس کے بدھ کے 4 دروازے تھے، جس دروازے سے وہ داخل ہوتا تھا تو بدھ اس کی طرف منہ کر لیتا تھا۔ اس طرح انہوں نے وہ ہوا کے اندر انہوں نے اوپر لگایا ہوا تھا، تو جو جس دروازے سے جاتا تھا تو بدھ جو ہے وہ اس کی طرف منہ کر لیتا تھا۔ آج کوئی ہمارے حکمران ہوتے نا آج، اور یہ وہ دیکھتے کہتے یار ہے واقعی ٹھیک ہے گا یار، یہ تو صحیح ہے، یہ تو بدھ جدھر منہ کر ادھر کیوں آ جاتا ہے؟ ہاں جی، تو 16 حملے کیے، لیکن 17ویں بار فوج کے اندر وہ طاقت ہی نہ رہی۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی، پھر یہ لمبا واقعہ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے، تو حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنا قمیض دیا، اپنا جبہ مبارک دیا، اور فرمایا جا کر اس جبے کو سامنے رکھ کے دعا کرنا، جو دعا کرو گے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ حضرت سلطان محمود کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا اور میں نے دیکھا کہ شکست ہو رہی ہے، تو میں نے وہاں جبہ سامنے رکھا، تو پہلے حملے میں ہی ہم سومناتھ کا مندر کو فتح کر لیا، قلعے کو فتح کر لیا۔ کہتے ہیں اس کے بعد ہیرے جواہرات میں لے کر خواجہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور میں آ کر کہا حضور یہ میں فتح کر آیا ہوں تو کچھ جو ہے وہ تحفہ لے کر آیا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ تم نے کہا کیا تھا؟ تو وہ کہنے لگا سلطان محمود جی حضرت میں نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ اس قمیض کے صدقے میں مجھے سومناتھ کی فتح عطا فرما۔ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جوش میں آ گئے، اور آپ نے فرمایا تو نے میرے قمیض کی کوئی قیمت ہی نہیں ڈالی، تو نے اسے جبے کو سمجھا ہی نہیں ہے، اگر آج تو اس کو سامنے رکھ کر یہ دعا کرتا نا یا اللہ پوری دنیا کو فتح عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو ہی فتح عطا فرما دیا۔ یہ ولیوں کے اندر طاقت ہے۔ سومناتھ کا مندر جب حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے جا کے فتح کیا، تو آپ جب اندر گئے تو دیکھو جدھر وہ بندہ داخل ہوتا ہے وہ بت ادھر کی طرف منہ کر لیتا ہے۔
تو پھر حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، علماء تو آپ کے ساتھ تھے نا، آپ نے علماء کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، اور قرآن ایسی چیز ہے کہ جو قرآن پڑھ لیتا ہے، اس کا ترجمہ تفسیر پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو ساری علم عطا فرما دیتا ہے۔ ہاں جی، اس وقت کے جو سائنسدان تھے وہ بھی آپ کے ساتھ تھے، تو آپ نے فرمایا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جدھر، تو انہوں نے کہا حضرت اس کے ایک دیوار گرا دیں پھر ہم پتہ لگ جاتے ہیں کیسے چلتا ہے۔ جب اس کو دیوار گرائے گی تو انہوں نے مقناطیس جو ہے بیچ میں رکھے ہوئے تھے کہ وہ جدھر مقناطیس کی وجہ سے وہ بت جو ہے وہ ہلتے تھے۔ عقل دے تو اللہ تعالیٰ اچھے بھلے ہوتے ہیں، ان کو بھی عقل سے محروم کر دیتا ہے کہ ایک بت کو خود بناتے ہیں اور پھر اس کے سامنے جو ہے وہ لیٹ جاتے ہیں، اسی کی پوجا کرتے ہیں، ہاں جی، اس کو سارا کچھ سمجھتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے عقلوں کو معقوف کیا ہوا ہے، سمجھ نہ آئے تو ان کو نہ آئے، اور سمجھ آ جائے تو پھر حضور کے غلاموں کو سمجھ آ جائے، ہاں جی، یہ تو مقدر کی بات ہے۔ بہرحال جب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بت کو، جب آپ نے قلعہ فتح کر لیا، سومناتھ کا مندر جو ہے فتح کر لیا، تو پھر سارے راجے مہاراجے وہ سارے آ گئے۔ انہوں نے کہا حضرت جتنی جائیدادیں ہیں ساری لے لیں، جتنی ہم سے سونا لینا ہے وہ سارا لے لیں، جتنے ہماری عورتیں ہیں وہ ساری ہم آپ کو دے دیں گے، لیکن ہمارے بت کو کچھ نہ کہیں۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ، یہاں لوگوں کو تاریخ پڑھتے ہیں تو تاریخ پڑھ کے پھر دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی سلطان محمود نے تو فتح اس لیے کیا تھا، اس کو سونا چاہیے تھا۔ ہاں جی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے مسلمانوں کی تاریخ کا۔ جس کو سونا چاہیے ہوتا ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک نہیں پڑھتا ہے، جس کو سونا چاہیے ہوتا ہے حضور اس کے خواب میں نہیں آتے ہیں، ہاں جی، جس کو سونا چاہیے ہوتا ہے اس کا قیامت تک لوگ نام نہیں لیتے ہیں۔ جنہوں نے سونا اور جو چاہا آج تک ابو جہل اس کو تھوکتے لوگ آ رہے ہیں، ان کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا جاتا، اور جو مارے کھاتا رہا بلال آج بھی لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ ہاں جی، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لوگوں نے مشورہ دیا، انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے، مسلمانوں کو آج کے ہمارے حکمران ہوتے کہتے ٹھیک ہے، ہاں جی لے لو یار، سونا مل رہا ہے، جنہ سارا کچھ مل رہا ہے، تو کی ہو گیا، ملک ترقی کر جائے گا، معیشت جو ڈوب رہی ہے وہ کھڑی ہو جائے گی، یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی، لے لو سونا اتنا جو مل رہا ہے۔ لیکن سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، آپ نے جب ان کو دیکھا لوگوں کو، انہوں نے کہا نہیں، علماء ساتھ تھے، انہوں نے کہا نہیں حضرت، اگر میں نے بت کا سودا کر دیا، سلطان محمود نے کہا، تو پھر لوگ قیامت تک یہ کہیں گے، بت شکن نہیں کہیں گے، بت فروش کہیں گے کہ سلطان محمود نے بتوں کو بیچ دیا تھا۔ میرے آقا و مولا جب آئے تھے حضور نے بھی بتوں کو توڑ دیا تھا، اور حضور کا غلام سلطان محمود بھی بتوں کو توڑ کر بتائے گا کہ رسول اللہ بھی بت شکن تھے، بتوں کو توڑنے کے لیے آئے تھے، اور ہم بھی جو ہے وہ مندر بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ مندروں کو توڑنے کے لیے دنیا کے اندر آئے ہیں۔ یہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے تو چرچا ہی اتنا، ہاں جی، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، آپ کے وصال کے بعد کسی نے پوچھا حضرت سلطان محمود سے، ہاں جی 1974 کے اندر جب غزنی کے اندر زلزلہ آیا، ظاہر شاہ کی حکومت تھی، تو حضرت سلطان محمود کا مزار بھی گر پڑا۔ جب مزار گرا تو آپ کا لوگوں نے پھر وہ کھودا، جگہ کھودی، آپ کی قبر کو کھودا گیا، ایک ٹیم بلائے گی، فرانس سے بھی لوگ آئے دیکھنے، 1974 کی بات کر رہا ہوں، کوئی لمبی بات بھی نہیں ہے زیادہ۔ جب آپ کو کھودا گیا تو قبر کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر انہوں نے تھوڑا اور زیادہ کھودا، تو پھر ایک پیٹی تھی، آپ لحد کے اندر تھے، لحد بنائی جاتی تھی، کہتے ہیں کہ جب وہ لحد کھول کر جو ہے وہ پیٹی کھولی تو جو کھولنے والا تھا وہ پیچھے بے ہوش ہو کے گرا۔ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا یہ ہے، جس طرح سلطان محمود کو دفن کیا گیا تھا ایسے ہی 1000 سال گزر گئے تھے، 1000 سال گزرنے کے بعد اس نے کہا ہاتھ بھی ایسے نرم تھے جیسے نرم ہوتے ہیں، جسم بھی ایسے سلامت تھا جیسے سلامت ہوتا ہے، اور کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، حضور سے وفا کی ہو، حکومت نے 2 نمبری نہ کی ہو، اور رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کو قائم کیا ہو، تو وہ 1000 سال بھی چلا جائے۔ محمود کے پاس یہ نہیں تھا کہ جناب اس کے پاس مال نہیں تھا، جگیریں نہیں تھی، تو پھر جو ہے وہ اس کو یہ کفن پھر کیسے ہو گیا؟ نہیں، ان کو اللہ کا خوف بھی تھا اور رب کا ڈر بھی تھا، حکومت کو بھی پتہ تھا کہ کس طرح چلانی ہے۔ جب یہ وفائیں کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا کہ 1000 سال بعد محمود کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ یہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔